ہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، اس افراط اور تفریط اور ان اختلافات کا حل عیسیٰ علیہ السلام کی اس پہلی تقریر میں موجود ہے، یعنی جو بچپن میں اس نے کی، جو جب وہ گود میں تھا، جب اس نے یہ باتیں بیان کی کہ یہودی اگر اس کی طرف بری نسبتیں کرتے ہیں تو اگر وہ بچپن میں اور ماں کی گود میں ہے اور بول رہا ہے تو یقیناً وہ معجزانہ طور پر پیدا بھی ہوا ہے۔ اگر اس کا بولنا معجزانہ طور پر ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ماں بدکارہ نہیں بلکہ وہ پاک باز ہے۔ اسی طرح جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے تو ان کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اسی ابتدائی گفتگو میں سارے مسائل کا جو ہے نا حل موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے عبادت کا، نماز کا، زکوٰۃ کا۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، حق بات، الذی فیہ ہے وہ جس میں یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو بیان ہے جو اس نے شروع میں کیا جب وہ ماں کی گود میں تھا، بچہ تھا چھوٹا، اور اس نے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی نہ وہ خدا کا بیٹا ہے نہ ہی وہ خدا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے انہیں بابرکت بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ ما کان للہ، نہیں لائق اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، تو وہ صرف یہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن کہ ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے حکم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت پیدا کیا، اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس کی خرق عادت پیدائش سے تم اسے الہ نہ بناؤ، تم اسے معبود نہ بناؤ، اور او یہودیوں، او مریم پر بہتان لگانے والوں، ان کی خرق عادت